بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، بلاؤں کو ٹال کر حاسدوں کا اللہ کی طرف سے منہ کالا ہونے کے بعد اور آپ کی دعاؤں، محبتوں، نیک تمناؤں اور کوششوں کے بعد ہمارا چینل بحال ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، کچھ دن آپ سے اس چینل پہ دوری رہی، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اپنے دوسرے چینل پکار پہ آپ سے تعلق بہرحال برقرار رکھیں۔ اب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں، تو پیچھے جتنے معاملات گزر چکے ہیں ہم نے ان پہ آپ سے دوسرے چینل پہ گفتگو کی تھی۔ اب تازہ ترین جو حالات ہیں وہ سعودی عرب کے حوالے سے کچھ ایسی خبر ہے کہ اگر میں پنجابی میں یہ کہوں کہ صدر جو بائیڈن نے شہزادہ محمد بن سلمان کی ٹھیک ٹھاک منجی ٹھوک دی ہے تو اسے غلط نہ جانیے۔ ناظرین اکرام، امریکہ کی طرف سے بہت واضح اعلان کیا گیا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ کنگ سلمان کو سعودی عرب کا بادشاہ مانتے ہیں اور وہ صرف ان سے مذاکرات کریں گے۔ جہاں تک کراؤن پرنس کا تعلق ہے، وہ ان کے نزدیک سعودی عرب کا صرف وزیر دفاع ہے، جس سے ان کے وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن معاملات طے کیا کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو شہزادہ ہمارا تھا MBS، یہ جب تشریف لائے تو یہ بڑے کہ پرجوش اور سرگرم قسم کے اور بڑے جیسے ٹیپیکل ایک تاریخی شہزادے ہوتے ہیں نا، جو محلاتی سازشوں کی پیداوار اور یہ بالکل اس ٹائپ کے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنے بھائیوں کو، اپنے کزنز کو گرفتار کر لیا، ان کو ذلیل و رسوا کیا، کئیوں کو کوڑے لگوائے، کسی کو۔ صورتحال یہ آ گئی تھی کہ بیشتر جو شہزادے تھے وہ بھاگنے کی تیاری میں تھے کہ جیسے موقع ملے سعودی عرب سے نکل جائیں، اور اکثر نے اپنا منجی بسترہ جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے یہاں سے نکلنے کے لیے۔ اب جس بات کا علم نہیں نہ تھا شہزادے کو، وہ یہ تھا کہ ان کے والد صاحب یعنی کنگ سلیمان جو ہیں، ان سے پہلی حکومت ان کے چچا زاد کے پاس تھی اور دوسروں کے پاس تھی، یعنی ان کے خاندان میں حکومت یہ گھومتی رہتی ہے۔ تو یہ شہزادے ہوتے ہیں، یہ بات ان کو ان کے لاشعور میں، ان کے تحت شعور میں موجود رہتی ہے کہ اصل میں ہمارا بادشاہ تو امریکہ ہے، جس نے یہاں پہ بادشاہتیں قائم کرنی ہے۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ CIA سے دوستی بنا کے رکھتے ہیں۔ اب جن شہزادوں کو یہ زیر تاب لایا تھا، ان میں بیشتر وہ ہیں جن کے CIA سے بہت گہرے اور قریبی تعلقات ہیں، اور جو موجودہ یہ حکومت امریکہ کی، یہ فوجی معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کرتی ہے۔ جنرل لائیڈ آسٹن 4 اسٹار جنرل ہیں، اور ان کی تاریخ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوباما دور میں بھی انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی تھیں، اور اب بھی یہ اس خاص کمیٹی میں شامل تھے۔ اب بھی میڈل ایسٹ کے حوالے سے ان کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے امریکہ میں۔ اور جو بائیڈن جو تھے وہ اس کو شروع سے ہی شہزادے کو سازشی سمجھتے ہیں، اس کو تنگ نظر سمجھتے ہیں اور اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ برسر اقتدار آتے ہی وہ جمال خشوگی کا جو کیس ہے وہ کھولیں گے، جس میں اس شہزادے پہ قتل کا الزام ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ترکی میں موجود سعودی سفارت خانے میں جو ایک جرنلسٹ تھے، ان سے بڑے وہ اختلاف رکھتے تھے، ان کو قتل کیا گیا تھا، پھر ان کی لاش کے ٹکڑے کر کے ان کو نکالا گیا تھا، اور وہ سارا کچھ ٹرکش انٹیلیجنس نے ریکارڈ کر لیا تھا۔ اصل میں ترکی سے موجودہ شہزادے کی جنگ اور نفرت کی بڑی وجہ بھی یہی ہے
کہ ترکی نے ان کے خلاف امریکہ کو وہ ثبوت دیے ہیں کہ قیامت تک اب اس کی جان نہیں چھٹتی۔ ناظرین کرام، جب یہ اعلان ہوا ہے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگلی چونکہ حکومت بھی ان کے جو چچا ہیں ان کے بیٹوں کی ہوگی اور ان کی ہوگی، پہلے سے ان کے اندر بغاوت موجود ہے اور 5-6 چھوٹی موٹی بغاوتیں یہ فیس بھی کر چکے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان۔ اب ہوگا کیا جب اس بات کی اطلاع ان کو ملی ہے کہ بھئی اب جو بائیڈن تو کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اب شہزادے کی جان کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اس بیوقوف بندے نے غلطی یہ کی کہ اس نے پاکستانی فوج کا اعتماد اس نے گنوا دیا۔ یعنی یہ دیکھیے نا، ان کی حفاظت اور سعودی عرب کی حفاظت میں کہتا ہوں تو پاکستان آرمی کر رہی تھی۔ انہوں نے جناب انڈیا کے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو دعوتیں دینی شروع کر دیں۔ اب تو جنرل راحیل میں سنیں ناراض ہو کے پاکستان بھی آ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ یمن کے خلاف جنگ میں نہیں جائیں گے۔ امریکہ نے جو کہہ دیا کہ یمن کے خلاف جنگ ختم، تم خود ہی نبٹتے پھرو، ہم تو اب اس میں تمہیں کوئی بکرا نہیں دیں گے، جبکہ صدر ٹرمپ کی پالیسی جو ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ تھی، بالکل الگ قسم کی تھی۔ تو ناظرین کرام، اب صورتحال جو ہے نا وہ بڑی شہزادے کے لیے تو خطرناک ہو گئی ہے۔ اگر یہ استعفیٰ دیتا ہے تو بھی مارا جاتا ہے کیونکہ طاقت کوئی پاس نہیں رہے گی۔ اگر یہ اپنی وہاں حکومت قائم رکھنا چاہتا ہے تو وہ سیدھی امریکہ سے دشمنی لینے والی بات ہے، اور امریکہ اس کو لفٹ ہی نہیں کرائے گا تو یہ کیا کرے گا بیچارہ۔ حالت یہ ہے، اس بندے نے سعودی عرب کو فقیر بنا دیا۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ 2015 میں سعودی عرب کے پاس 742 ارب ڈالر کے ریزرو تھے، اب وہ کم ہو کے قریباً 400 ارب پہ آ گئے ہیں۔ تیل ان کا ٹکے کا نہیں بک رہا، اس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، اس کی پالیسی، پہلے اس نے روس کے ساتھ متھا لگائے رکھا کہ تیل کی قیمتوں پہ، پھر کچھ اور ہیرا پھیریاں کرتا رہا۔ یہ اپنے آپ کو بہت اوور کلیور قسم کی یہ چیز ہے، اور اس کو ورگلانے والا کون ہے؟ انڈیا۔ اس نے دیکھیے یہ انڈین کا بلکہ ڈپلومیسی کا ایک طریقے واردات ہوتا ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ڈال کے، آپ کا دماغ خراب کر کے، آپ کو بہلاوا دے کے، آپ کو ورگلا کر آپ سے ایسے کام کروا دیتے ہیں کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں مستقبل میں، تب اندازہ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا تو نام ہی پاکستان کے بغیر نہیں لیا جا سکتا، کیسے سروائیو کرے گا؟ یہ بات امریکہ بھی جانتا ہے۔ کہیں امریکنوں کے دماغ میں یہ بات ضرور رہی ہوگی کہ انہوں نے یہ کیا پنگے بازی کر لی پاکستان کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ خبریں بھی وہاں پہنچ گئی ہوں گی، ظاہر ہے جب ہم تک پہنچ گئی ہیں کہ شہزادہ صاحب اب منترلہ کرنے ہیں عمران خان کا کہ چائنا سے میری کو ڈیل کرواؤ اور میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ لیکن یہ بہت اچھا کہ عمران خان نے کہ ابھی اس کو لفٹ نہیں کروائی، ابھی ذرا اس کو اپنی اوقات کا پتہ لگے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا۔ نہیں تو جب ان کا جی چاہے پاکستان کو مکھن سے بال کی طرح نکال کے پرے پھینک دیتے ہیں، جبکہ اس کے بغیر 2 گھنٹے سروائیو نہیں کر سکتے۔ میں نے بات کی تھی تو ایک کتا جو اکثر مجھ پہ بھونکتا رہتا ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ بڑا یہ جاسوس بنا پھرتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ سعودی عرب یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کر لینا پھر۔ اب ناظرین کرام، اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں اہم ترین کردار ادا کرنے کے لیے اور اس کا منصوبہ گریٹر اسرائیل پورا کروانے کے لیے اب جو موڈس اپرنڈائی امریکہ نے اپنائی ہے، اس کا جو کرکس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ بظاہر دنیا کو یہ تاثر ملے گا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے نا وہ پہلے کی طرح شیر و شکر نہیں ہے، اور اسرائیل کی طرف سے 1-2 بیانات بھی اس حوالے سے آ چکے ہیں کہ ہم امریکہ کی پالیسیوں کو پسند نہیں کرتے افغانستان میں، یا یہ نہیں وہ نہیں، اور اندر خانے آپ کو بتائیے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔
اور یہی ہائیبریڈ وار جو ہے وہ یہی ہے کہ اب چلاکی ہوشیاری سے، مکاری سے، جھوٹ سے، منافقت سے، دھوکے بازی سے کام لیا جائے، اور وہ کام یہاں پہ چل رہا ہے۔ مجھے نہیں پتہ اگلے 10-15 روز کے بعد آپ شہزادے کو کس پوزیشن میں دیکھیں گے، لیکن میں آپ سے یہ بات بتا دوں کہ اسرائیل نے پر تولے ہوئے ہیں۔ وہ پورے عرب ملکوں میں جیسے ان کی اکانومی گری ہے نا، وہ کوشش کریں گے اور گرے، اور وہ اب یہاں جائیدادیں خریدیں گے جس طرح انہوں نے فلسطین میں خریدی تھیں، یو اے ای میں خریدیں گے، یہاں خریدیں گے، بزنس ٹائکون یہاں پر آئیں گے اور ان کی گردن دبوچ کر ان کو دوبارہ 19ویں صدی کی غلامی میں واپس لے جائیں گے، جس کی وجہ صرف ان کی جہالت ہوگی، ان کی منافقت ہوگی، اور پاکستان جیسے مخلص مسلم دوست سے بے اعتنائی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازماً دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے، اور زیادہ سے زیادہ احباب کو راغب کریں کہ وہ سچ کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔